یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضور غریب نواز کو عطا فرمایا. رسول حق کی عطا اور تم عطائے رسول. رسول حق کی عطا اور تم عطائے رسول. جو تم ملے تو سب کچھ ملا غریب نواز. دین ملا تو غریب نواز سے, اسلام ملا تو غریب نواز سے, ایمان ملا تو غریب نواز سے. آج ہماری زبانوں پر کلمہ ہے تو یہ صدقہ ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کا. ہماری مسجدوں سے آذانیں گونجتی ہیں, اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں, ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں. آج ہم مسلم پرسنل لا کی بات کرتے ہیں, آج شریعت محمدی کی بات کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں عطا کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ وہ ذات خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی ذات ہے کہ آپ کے وجود مبارک سے اللہ تعالیٰ نے 99 لاکھ کافروں کو ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور یہی نہیں, ہندوستان, پاکستان, برما, سری لنکا, بر اعظم ایشیا کے دیگر ممالک میں جتنے مسلمان ہیں اور قیامت تک کے مسلمان گھرانوں میں جو بچے پیدا ہوتے رہیں گے, ان تمام پر احسان ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی وجہ سے ہمیں ایمان و اسلام کی عظیم دولت عطا فرمائی. حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی تعلیمات وہ عظیم تعلیمات ہیں کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہماری دنیا و آخرت سنور جاتی ہے اور اچھی ہو جاتی ہے. حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں, فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں, اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل بھوکوں کو کھانا کھلانا, حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ضعیفوں کمزوروں کی مدد کرنا. فرمایا جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ قیامت کے عذابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں حائل ہو جائیں گی اور ہر خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک. فرماتے ہیں جس کے اندر 3 صفتیں ہوں, جس کے اندر 3 صفتیں ہوں اسے اللہ کا ولی جانے. پہلی صفت دریا کی طرح سخاوت, کہ دریا پانی جب دیتا ہے دیکھتا نہیں کہ یہ کون ہے, کس کو دے رہا ہے, نیک کو دے رہا ہے, گناہگار کو دے رہا ہے, کافر کو دے رہا ہے, مسلمان کو دے رہا ہے, یہ دیکھتا نہیں بلکہ وہ تو پانی دیتا ہی ہے, پلاتا ہی ہے. فرمایا پہلی صفت سخاوت دریا کی طرح. اور اس کے بعد فرمایا شفقت سورج کی طرح. سورج روشنی جب دیتا ہے تو دیکھتا نہیں کس کو دے رہا ہے, ہر کسی کو دیتا ہے. یہ صفت اپنے اندر, ہر کسی سے اچھا معاملہ کرا. یہ صوفیزم, یہ ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات. لڑائی جھگڑا, پھوٹ, قتل, غارت گیری, اختلافات, نفرتیں, یہ بزرگوں نے نہیں سکھایا. ووٹ ڈالنا نہیں سکھایا, لوگوں کو دور کرنا نہیں سکھایا, بلکہ لوگوں کو قریب کرنا سکھایا, دلوں کو جوڑا ہے. یہ معمار قلوب ہوتے ہیں. صوفیاء کرام اولیاء اللہ دلوں کے بنانے والے ہوتے ہیں, دلوں کو قریب کرنے والے ہوتے ہیں, لوگوں کو نزدیک کرنے والے ہوتے ہیں. فرمایا شفقت ایسی رکھو جیسے سورج سی ہوتی ہے, اور تواضع ایسی رکھو جیسے زمین رکھتی ہے, کہ کوئی بھی ہر کوئی اس کے اوپر چلتا ہے, روندتا ہے, کھندلتا ہے, لیکن کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا. کہا جس کے اندر یہ 3 چیزیں آ جائیں سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا محبوب ہے. اور حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز فرماتے ہیں, اہل سلوک نے فرمایا, ارباب طریقت نے فرمایا, 5 چیزوں کی طرف دیکھنا داخل عبادت ہے. 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت میں شامل ہے. فرمایا سب سے پہلا اپنے والدین کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا عبادت میں داخل ہے. فرمایا جو فرزند دوستی خدا کی بنا پر اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تعلیمات حضور غریب نواز کی, جو 5 چیزیں ہیں, جو 5 اہم ترین چیزیں ہیں کہ جن سے ہر انسان کو کہیں نہ کہیں زندگی میں سابقہ پڑتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ وابستہ ہے. تو پہلی چیز فرمایا والدین کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا, یہ داخل عبادت ہے, عبادت میں شامل ہے.
اور حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی کہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اولاد دن میں 70 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو فرمایا اسے اللہ 70 حج کا ثواب عطا فرماتا. یہ سکھایا سب، یہ درس دیا اپنے ماں باپ کا احترام کرو، محبت بھری نگاہوں سے دیکھو، ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ماں باپ کی اہمیت کو واضح کیا. فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جنت ہے، تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جہنم. رفیع فی رضی الوالدی، فرمایا باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضا. فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اس طرح کئی واقعات